السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالہ وایدتہ بالنصر والکوثر والشفاعہ. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین کرام، الحمدللہ گزشتہ 2 روز سے آپ مسائل قربانی سماعت کر رہے ہیں. آج تیسرا دن ہے. مزید مسائل سماعت کیجیے. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جلد سوم حصہ 15 میں مسائل قربانی تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے، صبح صادق ختم سحری کا جو ہی سحری کا وقت ختم ہوا تو طلوع صبح صادق ہوتی ہے. تو 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے. یہ قربانی کا وقت ہے. لیکن شہر میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ نماز عید ہونے کے بعد ہو، پہلے دن 10 ذی الحجہ کو. اور دیہات میں طلوع صبح صادق ہی سے ہو سکتی ہے، چونکہ وہاں نماز عید نہیں ہے تو وہاں طلوع صبح صادق سے ہو سکتی ہے. تو قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، سورج ڈوبنے تک ہے. یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام النحر کہتے ہیں. اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. لہذا بیچ کے دن 2 دن ایام نحر اور ایام تشریق دونوں ہیں، یعنی 11 اور 12 تاریخ. اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، اور پچھلا دن یعنی آخری دن 13ویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے. بحوالہ در مختار، کتاب الاضحیہ جلد 9 صفحہ نمبر 520. 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں. ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے. بحوالہ عالمگیری، الفتاوی الہندیہ کتاب الاضحیہ الباب الثالث فی وقت الاضحیہ جلد 5 صفحہ نمبر 295. پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ سب میں افضل ہے، پھر 11ویں، اور پچھلا دن یعنی 12ویں سب میں کم درجہ ہے. اور اگر تاریخوں میں شک ہو، یعنی 30 کا چاند مانا گیا ہے اور 29 کے ہونے کا بھی شبہ ہے، مثلا گمان تھا کہ 29 کا چاند ہوگا مگر ابر وغیرہ کی وجہ سے نہ دکھا، یا شہادتیں گزریں مگر کسی وجہ سے قبول نہ ہوئیں، ایسی حالت میں 10ویں کے متعلق یہ شبہ ہے کہ شاید آج 11ویں ہو، تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کو 12ویں تک مؤخر نہ کرے، یعنی 12ویں سے پہلے کر ڈالے. کیونکہ 12ویں کے متعلق 13ویں تاریخ ہونے کا شبہ ہوگا تو یہ شبہ ہوگا کہ وقت سے بعد میں ہوئی. اور اس صورت میں اگر 12ویں کو قربانی کی جس کے متعلق 13ویں ہونے کا شبہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت صدقہ کر ڈالے. بلکہ ذبح کی ہوئی بکری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہے، فرق ہو کہ زندہ کی قیمت کچھ زائد ہو تو اس زیادتی کو بھی صدقہ کر دے. بحوالہ عالمگیری. ایام نحر میں قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت، اور صدقہ کرنا تطوع
تطوع محض ہے، یعنی محض نفل ہے، لہذا قربانی افضل ہوئی۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے بعد قربانی کی جائے، بہتر ہے دیہات میں، جس کو گاؤں کھیڑا آپ لوگ کہتے ہیں۔ تو چونکہ گاؤں کھیڑا میں عید کی نماز جائز نہیں ہوتی، وہاں نماز عید نہیں ہے، تو یہاں طلوع فجر ہی سے قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کی جائے دیہات میں۔ اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو جانے کے بعد قربانی کی جائے۔ اگر شہر میں متعدد یعنی الگ الگ جگہ عید کی نماز ہوتی ہو، جیسا کہ معمول ہے ہمارے شہر بنگلور میں کہ متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہے، تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی یہ ضرور نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، یا یہ کہ تمام مساجد میں عیدگاہوں میں شہر کے نماز عید ہو جائے اس کے بعد ہی قربانی کی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی سنی صحیح العقیدہ مسجد میں نماز عید ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی، جب بھی ہو سکتی ہے۔ در مختار اور رد المحتار، کتاب الاضحیہ، جلد نہم، صفحہ نمبر 527۔ یہ جو شہر و دیہات کا فرق بتایا گیا، یہ مقام قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے، یعنی طلوع فجر کے بعد ہو سکتی ہے دیہات میں، اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ شہر میں رہتا ہے اور دیہات میں اس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے، تو وہاں پر طلوع فجر کے بعد ہی اس کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ شہر میں رہتا ہو۔ اور شہر میں ہو، قربانی شہر میں ہو رہی ہے، اور جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ دیہات میں ہے، تو اب نماز عید ہونے کے بعد ہی شہر میں اس کے نام کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ آدمی اگر دیہات میں ہے اور وہ قربانی کروا رہا ہے شہر میں، تو شہر میں نماز عید ہو جائے کہیں، اس کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ آدمی شہر میں ہے اور اس کی قربانی دیہات میں ہو رہی ہے، تو وہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایام نحر یعنی قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، یعنی اس پر واجب تھی قربانی اور اس نے نہیں کی، اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقر عید آ گئی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں، قسمیں ہیں، سب داخل ہیں، نر اور مادہ، خسی و غیر خسی، سب کا ایک حکم ہے۔ خسی جانور جس کے فوتے نکال دیے گئے ہوں
اور اگر آپ اپنی موٹی زبان میں سمجھنا چاہیں تو جس کے بیج نکال دیے گئے ہوں، تو جس کے نکالے گئے ہوں، جس کے نہیں نکالے گئے ہوں، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے خصیے نکال لیے گئے ہیں، بیج نکال لیے گئے ہیں، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ خیال غلط ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، یعنی جیسے گائے کی قربانی درست ہے ایسے ہی بھینس کی قربانی بھی درست ہے، اور اسی کی نوع میں وہ شامل، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل، کہ جس طرح بکری کی قربانی درست ہے، بھیڑ اور دمبے کی بھی درست ہے، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بحوالہ عالمگیری، الفتاوی الہندیہ، کتاب الاضحیہ، الباب الخامس فی بیانی محل اقامت الواجب، جلد پنجم، صفحہ نمبر 297۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے، جنگل وغیرہ میں پائی جاتی ہے نیل گائے، اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو اس حوالے سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ پھر سے سنیے، اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ، بھیڑ بولے تو یہ جس کو آپ بولتے ہو، یہاں کی زبان میں پوٹلا وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں، چھیلا وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بحوالہ در مختار، کتاب الاضحیہ، جلد 9، صفحہ نمبر 533۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق رفیق عنایت کرے، اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب کرے۔ الداعی الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس درس کو جو اتوار سے لے کر بدھ تک 4 دن مسلسل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی عذر کی بنیاد پر ناغہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس درس کو سماعت کریں اور دوست و احباب کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسائل جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خود بھی سنیں گے، دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ آپ کا خادم فقیر فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد گلشن بغداد، بنگلور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔